بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ جسم کے کسی بھی حصے میں درد ہو، اس کے لیے دم کرنے کا ایک طریقہ۔ یہ بات ذہن میں ضرور رکھیں، دم کرنے کے لیے، دم کروانے کے لیے، کسی روحانی علاج کے پروسیس میں سے گزرنے کے لیے یہ بات بہت ضروری ہے کہ بندہ ان کاموں سے اجتناب کرے، ان کاموں سے بچے جو اللہ پاک کو ناراض کرنے والے ہیں۔ اس لیے کہ یہ دم، تعویذ، جو کچھ بھی ہے، یہ اللہ کی بارگاہ میں ایک سوال ہوتا ہے۔ ایک طرف آپ سوال کرتے ہیں یا اللہ ہماری مدد فرما، دوسری طرف کام کرتے ہیں اس کو ناراض کرنے والے۔ اس سے روحانی علاج کا صحیح فائدہ نہیں ہوتا۔ تو اس احتیاط کو پیش نظر رکھ کے دم کا یہ طریقہ سن لیں۔ جس آدمی کے جسم کے کسی بھی حصے میں درد ہے، سر میں درد ہے، دانت کو درد ہے، جسم کے کسی اور حصے میں درد محسوس ہو رہا ہے، آپ مریض سے کہیں کہ وہ درد کی جگہ پہ ہاتھ رکھ لیں اور 7 دفعہ سورۃ الناس، پہلی بار آپ اعوذ سے شروع کر لیں، پھر ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ یہ سورت 7 دفعہ پڑھ کے یوں کر کے پھونک لگا دیں اور مریض سے کہیں کہ وہ اپنا ہاتھ اٹھا لے۔ انشاءاللہ تقریباً تیسرا حصہ درد، بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ اس ایک پھونک سے ہی مکمل طور پر درد ختم ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات دوبارہ دم کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، دوبارہ پھر ہاتھ رکھوا لیں، پھر یہی صورت 7 دفعہ پڑھ کے پھونک لگا دیں، ہاتھ اٹھوا دیں، تیسری بار پھر ہاتھ رکھوا کے 7 دفعہ یہ صورت پڑھ کے پھر ایک پھونک لگا دیں۔ تجربے میں یہ آیا ہے کہ تیسری پھونک سے الحمدللہ درد مکمل طور پر ختم ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور بات بھی ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب آپ پھونک مارتے ہیں تو درد ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا جاتا ہے۔ مثلاً سر کے اگلے حصے میں درد تھا تو آپ نے دم کر کے پھونک لگائی تو وہ بندہ محسوس کرتا ہے کہ یہاں سے تو ختم ہو گیا لیکن پچھلے حصے میں درد ہے۔ تو اگر درد ایک جگہ سے دوسری جگہ موو ہو تو جہاں درد محسوس ہو رہا ہے وہاں ہاتھ رکھوا لیں۔ عام طور پر 3 بار یہ دم کرنے سے الحمدللہ درد مکمل طور پر ختم ہو جاتا ہے۔ یہ بات ایک بار پھر ضرور کہنا چاہوں گا کہ دم کرنے والے لوگ وہ اس بات کی پوری احتیاط رکھیں کہ اپنی زندگی میں ایسے کام جن سے اللہ پاک ناراض ہوتا ہے ان سے بچیں، اور اگر کوئی ایسا ہو جائے، آخر ہم انسان ہیں، فرشتے تو ہیں نہیں، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لیں، یا اللہ غلطی ہو گئی، معاف فرما دیں۔ جب تک ہمیں یوں کرنے کی توفیق رہتی ہے گناہ ہمیں نقصان نہیں دیتے۔ اس کے لیے ایک اور دم، وہ بھی بڑا مجرب، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بس دم کرنے کی دیر ہوتی ہے اور درد ختم ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید کا یہ ایک لفظ ہے لِيُعَذِّبَهُمْ، لِيُعَذِّبَهُمْ، میرا خیال ہے کہ شاید سکرین میں یہ الٹا نظر آ رہا ہے۔ تو طریقہ کار اس کا یہ ہوتا ہے کہ انگلی کے ساتھ جس جگہ درد ہو، وہاں انگلی کے ساتھ یہ لفظ لکھنا ہوتا ہے۔ یہ میں دکھا رہا ہوں اس لیے کہ تاکہ یہ اس لفظ کی شکل آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے۔ تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ انگلی کے ساتھ جس جگہ درد ہے وہاں انگلی کے ساتھ آپ یوں کریں گے، لے یو از، یہ نقطہ، یہ دونوں نقطے لگا لیں، اور پھر اس کے بعد با اور یہ ہا اور میم۔ پھر جب آپ با کے نقطے پر انگلی رکھیں تو یوں کر کے پھونک لگا دیں۔ ایک بار لکھیں، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ صرف ایک بار لکھنے سے درد ختم ہو جاتا ہے، بعض اوقات دوسری بار لکھنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ حد یہ ہے کہ تیسری بار لکھنے سے انشاءاللہ درد سے نجات مل جائے گی۔
Let me explain this way of doing them in English as well. Maybe some people they can't understand Urdu. The first thing which I explained is whenever you want to do them, you should always be careful. Don't try to do anything which makes Allah subhanahu wa ta'ala displeased with you. And if something is done and you realize that you have done something by your eyes, by your tongue, by your hand, by your ears, raise your hands in the court of Allah subhanahu wa ta'ala and request to Him to forgive your sin. As long as you are given the tawfiq to raise your hands in the court of Allah subhanahu wa ta'ala, your sins doesn't harm you. This is important because dam is nothing but a request in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. So on one hand, you request to Allah help us. On the other hand, you do something which makes Allah subhanahu wa ta'ala displeased. So this spiritual treatment doesn't work properly. The first way, anyone who is feeling pain, if you are feeling pain by yourself, you can do them to your own. But if you want to do them to any other, ask that person to put the hand on that place where that person is feeling pain. Read Surah An-Nas 7 times and below. Then ask him to lift up the hand from that place. Then again the patient will put his hand on that place, and 7 times you will recite Surah An-Nas and you will blow on him. The same thing you will do for the 3rd time. Another way of dam is, I have explained it in Urdu. I have shown one word. This word is from the Holy Quran. The word is li yu'azzibahum. So with your finger at that part where a person is feeling pain, with your finger you will write in this way, li yu'azzibahum, and then you will put your finger at that place where the dot of ba is. So you will blow in this way. 3 times you will write in that place, and inshallah the patient will get relief from that pain. With this dua, let me finish. May Allah subhanahu wa ta'ala save us all of the calamities and give us the tawfiq to lead our lives in such a way that we don't do anything which makes Allah subhanahu wa ta'ala displeased with us. Ameen. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.